پاکستان کے اندر GBRSP کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس PLSD ماڈل پہ سب سے زیادہ کام، سب سے پہلے کام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم پارٹیسپیٹری لوکل سوشل ڈیولپمنٹ، ہم گاؤں میں جا کے وہاں کے جو ہمارے کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، ریزیلنٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کو یکجا کرتے ہیں. AKRSP نے ڈیولپمنٹ کا جو کنسپٹ گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیا ہے، یہ آج جو ہو رہا ہے وہ سارا AKRSP کے ہی مرہون منت ہے. ہم ڈے فرسٹ سے لے کے اس کی کمپلیشن تک کھڑے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد فالو اپ ہوتا ہے، تو تب جا کے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گاؤں کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہمارے ساتھ انگیج رہتی ہیں. آئندہ 10 سالوں میں گلگت بلتستان کے اندر GBRSP کا رول مجھے لگتا ہے سر کم از کم لیڈنگ رول کا ادارہ ہوگا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان رولر سپورٹ پروگرام 2018 سے باقاعدہ کام کر رہا ہے. ان 3 سالوں میں اس ادارے نے کیا کام کیے ہیں، اگرچہ میرے سامنے ایک فہرست تو ہے جس کے اندر بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر یہ کام کر رہا ہے، لیکن بات کریں گے CEO GBRSP عبداللطیف خان سے. آج ہمارے مہمان ہیں. لطیف صاحب، بہت شکریہ. 3 سال کم و بیش ہیں. سب سے بڑا کام آپ نے کیا کیا ان 3 سالوں میں؟ آپ سے مراد GBRSP ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ مجھے GBRSP کی لینس سے جو کام ہم نے کیے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ GBRSP نے بہت سارے سیکٹرز میں انیشیٹوز لیے ہیں اور اللہ کے فضل سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں. ابھی تک ہر ایک کو میں بڑا کام سمجھتا ہوں. کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے. بہت سارے کام کیے، بہت سارے پروجیکٹ پہ اس وقت GBRSP نے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے، اور مزید ہم نے ٹھوس بنیادوں پہ پالیسیز بنائی ہیں. انشاءاللہ نیئر فیوچر آپ دیکھ لیں گے کہ GBRSP یہاں سے پاورٹی ریڈکشن کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ سب سے بڑا کام یا مینڈیٹ GBRSP کا پاورٹی ریڈکشن ہے. جی جی. اس کے لیے اپروچ مختلف راستے اختیار کیے ہیں کہ آپ اس کو ختم کرنے کے لیے. دیکھیں جی، اس میں ایسا ہے میر صاحب، اس وقت دنیا میں سب سے کامیاب ایک ماڈل ہے جس کو PLSD ماڈل کہتے ہیں، یعنی پارٹیسپیٹری لوکل سوشل ڈیولپمنٹ. اس کا آغاز ہوا تھا سر جاپان سے، اس کی ریپلیکیشن ہو گئی سری لنکا، پھر انڈیا، وہاں سے بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے یہ ماڈل پاکستان شفٹ ہوا. پاکستان کے اندر GBRSP کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس PLSD ماڈل پہ سب سے زیادہ کام، سب سے پہلے کام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم پارٹیسپیٹری لوکل سوشل ڈیولپمنٹ، ہم گاؤں میں جا کے وہاں کے جو ہمارے کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، ریزیلنٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کو یکجا کرتے ہیں، ان کی تنظیمیں بنا کے ہم اپنے کام کا آغاز. یہ آپ کا کام AKRSP کے کام سے کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیں، AKRSP تو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں گلگت بلتستان میں تنظیمیں وہ بھی بناتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شراکت داری سے کام وہ بھی کرتے ہیں. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں. سر دیکھیں، میں بتا رہا ہوں نا، AKRSP نے ڈیولپمنٹ کا جو کنسپٹ گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیا ہے، یہ آج جو ہو رہا ہے وہ سارا AKRSP کے ہی مرہون منت ہے. میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ AKRSP نے جب 82 میں اپنے کام کا آغاز کیا تو اس سے پہلے گلگت بلتستان کی جو مطلب ہسٹری تھی وہ یہ تھی سر، گاؤں لیول پہ کوئی بندہ اپنی بات ہر ایک نہیں کر سکتا تھا، اس گاؤں کا سرپنچ ہی آ کے اپنی بات کرتا تھا. یہ AKRSP نے شعور دیا کہ گراس روٹ لیول سے لوگ اٹھ کے آئے اوپر، اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، اور وہیں سے اس کام کا آغاز ہوا. تو بالکل ہمارا سملر ہی ہے، بس تھوڑا بہت فرق اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیلڈ پہ زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت. صحیح. 3 سال میں پاورٹی ریڈکشن کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسا انڈیکیٹر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 3 سال میں بہتری آئی ہے کسی ایک پوری GB میں، کسی ایک ویلی میں، ڈسٹرکٹ میں، گاؤں میں؟ کوئی ہے ہمارے پاس کوئی؟ ہاں دیکھیں میر صاحب، پالیسیز 3 سال کے لیے نہیں بنتی ہیں. کسی بھی معاشرے کو اوپر اٹھانے کے لیے پالیسیز بنانی پڑتی ہیں ان دا لانگ رن. ہاں البتہ اس دوران ہم نے اپنے کمیونٹیز کی جو بیسک نیڈز تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے وہ اس سے مطمئن ہے.
میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی پاورٹی ریڈکشن ہو گئی ہے، لیکن ایک یہ جہد مسلسل ہے. رائٹ. وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہاں سے پاورٹی ریڈکشن کا صحیح مسئلہ حل ہوگا. کمیونٹی نیڈ اسسمنٹ میں کیا چیز سب سے سامنے آئی ہے کہ کمیونٹی کو کیا سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ دیکھیے وہ تو پاورٹی تو ان کے وہ تو ہم مانتے ہیں کہ پاورٹی تو ہے. اس پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جیسے ایک لسٹ ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، NRM کے اوپر آپ کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا بنیادی چیز ہے جو کہ ان کو چاہیے؟ ہر کمیونٹی کی ڈائنامکس الگ ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر کھپلو کی جو کمیونٹی ہے ان کی نیڈز کچھ اور ہیں ایز کمپیئر ٹو کھپلو. ہنزا کی کمیونٹی کی نیڈز کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہماری ٹیم جا کے سب سے پہلے ان کے ساتھ فرسٹ ڈائلاگ کرتی ہے، ان کی فارمیشن کرتی ہے تنظیموں کی، پھر سیکنڈ ڈائلاگ کرتی ہیں، پھر تھرڈ ڈائلاگ میں جا کے کوئی ڈیمانڈ ریز ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے. پھر اس کے لیے باقاعدہ ہم اس کی پوری اسسمنٹ کرتے ہیں، ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے، سرویز ہوتے ہیں، فائنل میں جا کے ہم وہ پروجیکٹ اپروو کرتے ہیں، اور اپروو ہونے کے بعد اس گاؤں کا جو کام ہوتا ہے وہ گاؤں کے لوگ خود کر لیتے ہیں. ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ڈیوریبل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور سیکنڈ اس پہ خرچہ کم ہوتا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں سر. شگر تیسر کے اندر ہم لوگوں نے ایک امبینکمنٹ بنایا تھا سر، 585 فٹ اس کی لینتھ اسٹرینتھ تھی. دریا کے ساتھ جو دیوار بنتی ہے اس کو جی 585 فٹ کی اس کی لینتھ اسٹرینتھ میں ٹوٹل اخراجات آئے تھے 12 لاکھ روپے. 10 لاکھ روپے GBRSP نے دیے تھے، 2 لاکھ روپے وہاں کی لوکل کمیونٹی نے اپنا شیئر ڈالا تھا، اور کام انہوں نے خود کیا تھا. اور آج 3-4 سال کے بعد بھی اللہ کے فضل سے وہ انٹیکٹ ہے. اسی کے مقابلے میں ایک اور امبینکمنٹ بنا تھا، 244 فٹ بنا تھا، اور اس کی کاسٹ آئی تھی وہ 48 لاکھ. اب آپ اس کو ملٹی پلائی کریں تو یہ میرے خیال میں 1,10,00,000 پہ بننا چاہیے، جو ہم نے صرف 12 لاکھ پہ بنا کے دے دیا ہے، اور وہ ہم اب بھی کامیابی سے ہم کنار. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونٹی پلس آپ لوگوں کا جوائنٹ وینچر ہونے کی وجہ سے لاگت کم آئی ہے. جی سر. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ تنظیمیں آپ نے بنائی ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. تو تنظیمیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ بہت سے ادارے پہلے جا کے تنظیمیں تو بنا چکے ہیں؟ تو یہ ریپلیکیشن نہیں ہے؟ آپ کو تنظیم کھڑی کرے کوئی اور کرے. دیکھیں ہم جس ماڈل پہ کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے کہا PLSD ماڈل، اس میں سب سے اہم چیز جس کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ ہے سر SDGs، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ ہم فوکس کرتے ہیں. کہ ایک پروجیکٹ ہم نے ایگزیکیوٹ کیا، بن گیا، اس کو چھوڑا، وہ ختم ہوگا نہیں. ہم ڈے فرسٹ سے لے کے اس کی کمپلیشن تک کھڑے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد فالو اپ ہوتا ہے. تو تب جا کے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گاؤں کی جو تنظیمیں ہیں وہ ہمارے ساتھ انگیج رہتی ہیں. جہاں پہ اگر پہلے کوئی تنظیم ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ PLSD کس طرح کتنا ڈیفرنٹ ہے دوسری اس اپروچ کے جو دوسرے NGOs والے کرتے ہیں؟ وہ کوئی اور اپروچ کے تحت جاتے ہیں؟ اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے. PLSD ایک نیا ماڈل ہے نا، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ جاپان میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور پاکستان میں آیا تو پاکستان میں سب سے پہلے GBRSP نے اس پہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے. ہاں بھائی کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ یار جانی گاڑی اپڈیٹ کرنی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یار تو کچھ ہٹ کے کرنا. ایسا کیا ہٹ کے کروں بھائی؟ یار تو گلگت ایپ کر. جانی یہ گلگت ایپ کیا ہے؟ یار یہ ایک اپلیکیشن ہے جہاں پہ آپ اپنی چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. لا میں تجھے دکھاتا ہوں. پلے اسٹور پہ جاؤ اور گلگت ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. آئٹم ایڈ کرنے کے لیے پلس کے بٹن پہ کلک کرو. کار سلیکٹ کر کے اپنی گاڑی کی اچھی تصویر اپلوڈ کرو. گاڑی کا نام، ماڈل اور ڈسکرپشن ایڈ کر کے مناسب قیمت لکھ کر پوسٹ پہ کلک کرو. بھائی یہ گاڑی بیچو اور گلگت ایپ سے نئی گاڑی خریدو. یہ کیا؟ تمہاری نئی گاڑی. واقعی؟ کچھ ہٹ کے کر. اچھا تو اس وقت گلگت بلتستان کی کتنے ضلعوں میں GBRSP کام کر رہا ہے؟ سر گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں ہم نے اپنے آفیسز اسٹیبلش کیے ہیں. صحیح. ہماری ٹیمیں متحرک ہیں، اور اس وقت 10 ضلعوں میں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اور کن کن سیکٹرز کے اوپر؟ سر ہمارے وی ہیو 2 تھیمیٹک ایریاز. ٹھیک. فرسٹ ون از PPIs، فزیکل پروڈکٹ ٹو انفراسٹرکچر. اسی تھیمیٹک ایریا میں دوسرا ہمارا ہے NRM. صحیح.
तीसरा हमारा है ESNGD, इंटरप्राइज सोशल डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप एंड जेंडर डेवलपमेंट। चौथा इसमें है कैपेसिटी बिल्डिंग। सही। पांचवा इसमें है MERL, मॉनिटरिंग एंड रिसर्च एवल्यूएशन। फिर सेकंड जो हमारा थीमेटिक एरिया है वो सोशल डेवलपमेंट है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ठीक। वंस अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग, इवेंट्स, इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं सर। ठीक, ठीक है। तो कम्युनिटीज़ की तरफ से ताउन आपको हर जगह है, मतलब आपको NGO समझते हैं कि गवर्नमेंट समझते हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। अब ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे कि वो- पास जगहों के अंदर रुकावट होती है, NGO को कुछ और तस्वुर किया जाता है कि पता नहीं किसकी फंडिंग से कुछ कौन लोग आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए शायद ये आसानी होगी कि आप गवर्नमेंट। सर मेरा जो तजुर्बा है वो ये बता रहा है कि हम जहाँ भी गए हैं लोगों ने सराहा है। क्यों? कि हमारी टीम जो है वो बड़ी डेडिकेटेड टीम है। वो ये नहीं देखती है कि इस गांव में रात हो गई है और हम काम नहीं करेंगे। सही। बल्कि मैं आपको अगर कहते हो तो वो फोटोज़ दिखा सकता हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने अस्तौर में सर्वे किया था माइक्रो हाइडल के हवाले से। सही। रात के 12 बजे टॉर्च लेके भी हमारी टीम ने सर्वे किया है। वो हमारे पास फोटोज़ मौजूद है। बड़ी डेडिकेटेड टीम है सर हमारे पास। वो किस तरह का सर्वे था? वो माइक्रो हाइडल्स का, जहाँ पे ज़्यादातर हमने फोकस किया था, कोई जहाँ ऐसा पे तो नहीं है जंगलात पड़ते हैं। कि टार्च की रोशनी में वो चीज़ें ही सही नजर ना आ गई हो रिपोर्ट? नहीं, वो सर्वे के लिए हमने सिर्फ देखना था ना। सही है। वो ठीक कोई है, एजुकेशन तो ठीक नहीं है। थे ना। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अहम फैसले उधर ही होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस तरह के फैसले होते हैं? देखिए, जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें होती है वो तो हमारी मैनेजमेंट खुद डील करती है। कोई स्ट्रेटेजिक चीज़ हो या गवर्नेंस के हवाले से कोई हो तो वो GBRSP का ऑटोनोमस बोर्ड है, बड़ा पावरफुल बोर्ड है, ए पॉलिटिकल बोर्ड है। इसमें सियासी अमल दखल किसी का नहीं है। अच्छा। सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हमारे मेंटोर होते हैं, पैटर्न इन चीफ होते हैं। लेकिन हमारे बोर्ड का चेयरमैन होता है, 10 डायरेक्टर होते हैं रेगुलर, 3 हमारे 10 या 11 होते हैं, उसमें एक टेक्निकल एडवाइज़र भी होता है, और 3 डायरेक्टर्स हमारे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एज एन एक्स ऑफिशियो, जो यहाँ के सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट के। और बोर्ड ही बड़े जो फैसले होते हैं हमारे, जैसे बजट मंजूर करना हो, सालाना प्रोग्राम को मतलब जो हमने लॉन्च करना है उसकी मंजूरी है, इस किस्म के बड़े जो फैसले होते हैं स्ट्रेटजिक लेवल की, वो बोर्ड ही दे बोर्ड पर। आइंदा 5 सालों में आप GBRSP को कहाँ देखते हैं? आइंदा 5 सालों की मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आइंदा 10 सालों में आइंदा 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर GBRSP का रोल मुझे लगता है सर कम से कम लीडिंग रोल का इदारा होगा। ये कहीं कोई क्लेश किसी इदारे से तो नहीं आएगा? मिसाल के तौर पे आजकल गिलगित बल्तिस्तान पॉलिसी डायलॉग, पब्लिक पॉलिसी का भी एक इदारा बना है। मैं मुराद मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, लीडिंग बनने के लिए जाहिर है आप काम करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं कोई इस तरह की तो आप फोर्स ही नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, न इस किस्म का कोई वाक़ा पेश आया है, न मैं कोई इस किस्म की फोर्स ही करता हूँ। वो इसलिए कि हम सब, आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर गिलगित बल्तिस्तान को आगे ले जाना है। तो GBRSP अपने बसात के मुताबिक एक किरदार अदा कर रहा है। मेरी ये आवाम से भी रिक्वेस्ट है, एक नन्हा सा पौधा है, हम सब ने मिलकर इसकी आबियारी करनी है। वो वक्त करीब आएगा कि ये तनावर दरख्त बनेगा, कोई इसके साए से मुस्तफ़ीद होंगे, कोई फल से मुस्तफ़ीद होंगे। तो अगर कोई शाख सूख भी गई तो फिर जलाने के काम भी इसकी लकड़ी आएगी। GBRSP ने अपना स्टॉल लिया था तो टैक्सी किया था सर हमने, टैक्सी करके अभी हम टेक अप पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह वेरी सून हम टेक अप कर लेंगे, तो आप देख लेंगे। लतीफ़ साहब, ये बताइए कि टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से क्या कर रहे हैं, किधर किधर कर रहे हैं आप, किन किन एरियाज़ में? सर टेक्निकल एजुकेशन का ऐसा है कि 1.5 साल पहले हमने यहाँ का ही एक सपोत है हुपिस का, वलीजान साहब, GBTTC के नाम से उसका इदारा है, यहाँ पे कॉलेज इस्टेब्लिश किया है। उसको कन्विंस करके मैं और हमारे GM अशफाक साहब ने गिलगित लाया था। वो रिक्रूटिंग का बेसिकली काम करता है। मोर देन 26,000 बंदों को उसने KP से, AJK से, पंजाब से बाहर भेजा था बगरज़ रोज़गार। जब हमें पता चला तो उसको जाके कन्विंस करके हम लोगों ने यहाँ लाया।
इनिशियल स्टेज पे हमने 45 बंदों का MOU किया उसके साथ। वो 45 बंदे जब ट्रेन हो गए तो उसमें से 41 बंदे कतर जा चुके हैं बगैर रोजगार। इस सक्सेस स्टोरी के बाद हमने 150 का किया उसके साथ MOU। उसमें से भी कोई 18-20 अभी जा चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में हैं। अब जब ये बहुत ही ज़्यादा आवाम की तरफ से डिमांड आई तो कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए 6ठी से लेकर मैट्रिक तक अगर कोई इंटरेस्टेड है BA करके भी तो उसको भी हम इस ट्रेनिंग में शामिल करते हैं। 500 बंदों के लिए हमने MOU किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त से खालिद खुर्शीद साहब से हम इस्तदा करते हैं कि जहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट के काम में पैसा खर्च हो रहा है वहाँ इस काम के लिए भी अगर कुछ पैसा मुख्तस किया जाए, ग्रांट इन एड की शक्ल में हमें दिया जाए या एंडोमेंट की शक्ल में दिया जाए, वो गवर्नमेंट का ही पैसा रहेगा। ठीक है। इनको ट्रेनिंग देने के बाद ऐसे भी लोग हैं जो पैसे दे के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम उनको कर्ज हसना देंगे। राइट, ठीक है। आखिरी सवाल लतीफ़ साहब, मुख्तसर जवाब दीजिएगा क्योंकि टाइम हमारा, हम लिमिट्स बाहर जा रहे हैं। इको टूरिज्म में आपने कहा कि आप काम करते हैं, वन ऑफ द सेक्टर्स, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं करता है? बड़ी अच्छी बात है सर। देखिए, इको टूरिज्म भी मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इमरान खान साहब इस पे फोकस्ड हैं। उनके डायरेक्टिव्स यहाँ के जो CM साहब है खालिद खुर्शीद साहब वो कैरी कर रहे हैं। उन्होंने हमें GBRSP को अपने एम्बिट में लिया है और इनिशियल स्टेज पे हम 30 विलेजेस मॉडल विलेज के नाम पे डेवलप कर रहे हैं और वो उस वक्त ही होगा जब हमारा टेक्निकल एडवाइज़र अपॉइंट होगा। वो PhD होगा, वो मॉडल डेवलप करके वो अभी हमें तक दे नहीं देगा। हुआ है। वो अभी होगा, आज एडवर्टाइजमेंट उसकी मेरे ख्याल में हुई ठीक है। है। वो मॉडल डेवलप करके देगा, उसकी एग्जीक्यूशन हम करेंगे सर। बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ साहब, CEO GBRSP गिलगित बल्तिस्तान, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।